بار بار مضامین دہرانے کی کیا حکمت ہے؟ کوئی ایک شخص بتا دے. ریپیٹ کرائیں یا یاد دہانی کرائیں یا موضوع ایک جیسے ہے، مقصدیت ایک ہے اور اس کو جو ہے بار بار دہرایا یاد دہانی اور بار بار ایک چیز مختلف اینگل سے سامنے آتی جاتی ہے. دیکھیے جیسے بہت ساری چیزوں سے ہم پہلی دفعہ نہیں اٹریکٹ ہوتے، نہیں تو وہ رنگ بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے، اس کے کمبینیشن بدل بدل کے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے احکامات ہمارے سامنے لایا ہے کہ ہمارے دل پہ کسی طرح تو اثر کریں، ہمارے اوپر کسی طرح تو وہ اپنا اثر ڈالیں کہ ہم وہ ہمیں اپیل کر جائیں، ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم اس کے عمل کی طرف آ جائیں. دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. جسے سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے کب کھڑے ہوتے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہو جو کہ قوم سے اثر کرے تو اس وقت جسم کی تمام بالکل اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اچھا دیکھیں ایک اور ہے سورہ حشر کی آیت جو اسی آیت کی مزید تفسیر بیان کرتی ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. تو پہاڑ کی مثال کیوں دی یہاں پہ؟ پہاڑ بہت بڑا ہے، طاقت اور بلندی اور مضبوطی یہاں پہ ریزمبل کرتی ہے. تو پہاڑ کی مضبوطی اور بلندی اور سب چیزوں کے باوجود پہاڑ کا پھٹنا آسان نہیں ہوتا نا. کوئی بہت ہی بڑا آتش فشاں یا کوئی بہت ہی بڑا زلزلہ آئے تو اگر یہ قرآن اس پہ نازل ہے تو پھر اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، ٹائم بھی لمیٹڈ ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ قرآن دوسری مخلوقات کے سامنے بھی پیش کیا گیا اور اس نے انکار کر دیا، اور پھر اس کے بارے میں کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے کہ اس نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، ظالم اور جاہل ہے. تو یہ مطلب یہ بیک گراؤنڈ تو آپ کے ذہن میں ہے. تو پھر یہاں پر یہی مثال دی گئی ہے کہ اگر یہ اس پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہوتا اور پھٹا پڑتا. تو مطلب کیوں ایسی کیا بات ہے؟ مطلب وہ ایسا کیا خوف ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ پہاڑ تک اس کے خوف سے دبا جاتا اور پھٹا پڑتا؟ کیا تقاضا ہے اس کا؟ ذمہ داری بہت بڑی ہے نا. ذمہ داری بہت بڑی ہے. کیا ذمہ داری؟ پڑھنا اس کو اس پہ عمل کرنا اور دوسروں کو پہنچانا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انسان کو خلیفہ اور نائب بتایا ہے، تو اللہ کا نائب ہونا، اللہ کا نائب ہونا ذمہ داری بڑی ہے. اور کوئی فائدہ؟ اللہ کی عظمت و جلال کا خوف، قرآن کے مطابق عمل. دیکھیں یہ جہاں ایک رحمت ہے وہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. یہ آپ لوگ خود ہی ابھی کہہ رہے ہیں. اور کوئی میڈل کسی کو ملتا ہے اگر جسٹ MBBS ڈاکٹر کی ڈگری بھی لے لیں تو وہ کوئی مذاق نہیں ہے نا. اس کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، اس کے اوپر ایک انویسٹمنٹ ہے. اور اسی طرح مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کبھی فیملیز میں جب بہویں آتی ہیں تو وہ چابی اس کو دی جا رہی ہوتی ہے نا کہ اب گھر تمہیں سنبھالنا ہے، تو ایک بے شک خوشی کی بات ہے. تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ بشارت بھی ہے نا، تو صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ڈرانے کے لیے آیا ہے بلکہ یہ بشارت بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو جب جیسے میں کہہ رہی ہوں تو بے شک ایک خوشی کی بات ہے، لیکن ایک ذمہ داری ہے بہت بڑی کہ جس میں دو ہی آپشنز ہیں کہ یا تو کامیاب یا ناکام. تو اسی طرح جب اتنا بڑا کلام جس کو احسن الکلام کہا ہے تو اور انسان کو کیا کہا ہے؟ ہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس کو مطلب اپنی احسن اور اپنی سب سے بہترین مخلوق کہا ہے. تو جب اس انسان پر جو بہترین مخلوق ہے
یہ احسن الکلام اتارا گیا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو ایزی لے لے اور وہ اس کو آرام سے لے لے اور وہ اس کو پڑھ کے بیٹھ جائے. کیا اس کے تقاضے صرف یہ ہیں کہ وہ پڑھ لیا اس نے، بلکہ اس پہلی بات تو یہ کہ اس ذمہ داری کو محسوس کرے جس کا حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ پہاڑ پہ بھی اتار دیا گیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اس پہ ہم آگے بھی اور بات کریں گے. ذرا ہم ان آیات کی ترتیب سے پہلے چلتے جاتے ہیں. اپنے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر یہاں پر بھی جیسے یہ ہے کہ یہ آیت پوری ہو رہی ہے کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. تو اپنی حالت پہ غور کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ یہاں پر مثال دی ہے نا کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پہ بھی اتار دیا ہوتا تو وہ تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. تو یہ پھر آگے اس کو مثال کہا ہے، پہاڑ کی مثال ہے نا کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. کیا ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہے؟ کیا ہمارے اندر خوف ہے اتنا؟ دل کی کیفیت کیسی ہے اور ٹھیک ہمارے روٹے کھڑے ہوتے ہیں یا ہمارے آنکھ سے آنسو یا خشیت لائن اس کے اوپر تاریخ ہوتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک. اور کوئی بتائے کی پیدائش کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب وہ یہ سوچے یہ پڑھ کے کہ ہمارا اس میں کیا مقصد بیان ہوا. اور سیلف اینالائزیشن کے ہم دیکھیں کہ جنرلی ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور آپ بتائیں گے اپنی حالت پہ غور کرنا کیا ہوتا ہے؟ ویسے سیلف اسسمنٹ ٹھیک کو کہتے ہیں نا کہ اپنا جائزہ لینا، وجود کی حیثیت کیا ہے، اپنا جائزہ لینا اور اپنے رویے کو، اپنے طرز عمل کو چیک کرنا، اپنا تجزیہ کرنا کہ میں کہاں ہوں، مجھے کہاں ہونا چاہیے، کہاں نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے نا کہ بالکل سامنے ہمارے بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے اور پھر اپنے آپ کو کھڑا کر کے ہم دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. بالکل بنیادی سامنے اس لیے ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے جب ہم سوچتے ہیں اپنے حوالے سے اب ہمارے دل میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے عمل میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم یوں سوچنے ہیں. لیکن ہمیں پھر جب یہ سوچیں تو ہمارے سامنے وہ معیار ہونا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت اگر ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں نا ہو رہی ہے ہماری، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مثالیں اس لیے نہیں آتی ہیں مطلب پھر وہ رونگٹے کھڑے ہو کے دل اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. تو مطلب اس طرح سے اپنا جائزہ لینا کہ اسٹینڈرڈ طے ہوتا ہے نا کہ بھئی فلاں سبجیکٹ میں پاس ہونے کے لیے کم سے کم اتنے اور ایک گریڈ لانے کے لیے زیادہ کم سے کم اتنے نمبر چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ایک معیار ہے نا. تو اسی طرح یہ قرآن بھی ہمیں اپنی ساری آیات میں وہ معیار دے رہا ہے کہ ہمیں کہاں کیا کیسے کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے، کیا ہمارا طرز عمل. تو پھر جائزہ اسی کا اور اپنی حالت پہ جو غور کرنا ہے وہ اسی کا ہے دراصل کہ وہ اپنی حالت پہ غور کریں. ایک صحابی تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ ان سے کہا گیا کہ قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے، تو انہوں نے سنا اور وہ بھاگتے ہوئے چلے گئے اور جا کے قرآن پڑھنے کہ اچھا میرے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے. یہ مطلب اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ظاہر گریجولی اس وقت اللہ کی آیات نازل ہو رہی تھیں اور قرآن کی تکمیل پوری نہیں ہوئی تھی. تو وہ بھاگے اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، صفحے پلٹتے گئے اور دیکھتے گئے، صفحے پلٹتے گئے اور دیکھتے گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ بہت اچھے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو یہ اچھا کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے بشارتیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں ہوں، ایسا تو میں نہیں ہوں، اور ڈھونڈتا ہوں کہاں میرا تذکرہ ہے. تو پھر آگے اور پڑھتے چلے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی برے لوگوں کا بھی ذکر ہے،
جیسے سورہ واقعہ میں ہی ہے نا، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے اور آگے والے، اسی طرح مختلف آیات سے وہ گزرتے گئے. تو انہوں نے کہا یہ بھی میں نہیں ہوں، اتنا برا بھی میں نہیں ہوں، تو میں آخر کہاں ہوں؟ پھر انہوں نے پڑھا. مطلب آپ صرف اس بات کو سمجھیں کہ اپنے آپ کو ڈھونڈنے کا رویہ، اپنے آپ کو قرآن میں چیک کرنے کا رویہ کہ ہمارا ذکر کہاں ہے. تو پھر آگے گئے تو انہیں وہ آیات مل گئیں. آپ نے بھی کبھی تجربہ کیا ہوگا نا کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم اٹھا کے قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اصل میں اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے ہماری ضرورت کیا ہے، اور ہمارا اپنا ذہن بھی اسی طرح جا کے ایڈجسٹ ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت کے لیے یہ آیات اللہ نے ہمیں سنانی تھی. تو وہ بھی صحابی جس بھی کیفیت میں ہوں گے. پھر آگے گئے تو اس میں تھا کہ وہ برے کام کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، پھر پلٹ کے آتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں. تو بہت زور سے چیخے کہ ڈھونڈ لیا، میں نے اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا، یہاں پہ میں مل گیا، میں نے اس کتاب میں اپنے آپ کو تلاش کر لیا. تو مطلب یہ ایک رویہ ہے قرآن پڑھنے کا یا اس بات کا کہ ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ کہ قرآن کو اس صورت میں پڑھو کہ تمہارے دل اس سے ہم آہنگ ہو. اگر یہ ہم آہنگ نہ ہو تو تم در حقیقت تلاوت نہیں کر رہے، اس لیے اٹھ جاؤ اور پڑھنا چھوڑ دو. اچھا، مطلب آپ نے کبھی سوچا ہے، ویسے ہی کہہ رہی ہوں، ذرا سا ہم پرسنل اپنی فیلنگز اور ایکسپیرینسز بھی شیئر کرتے ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے، بس مختصراً. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے اوپر لکھی گئی ہے یا اس کا موضوع انسان ہے، کیا میں ہی ہوں؟ یہ اصل میں ہمیں اپنے یقین اور ایمان کو چیک کرنا ہے کہ ہم اس کتاب پہ کتنا ایمان لاتے ہیں. اس سوال کو ریز کر کر کے ہم اپنا جائزہ لیتے جائیں نا، کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے ہم کمرے سے باہر ہوں، کمرے کے اندر کوئی ہو ہماری، مطلب کوئی دوست ہو، کوئی بہن ہو، بھابھی ہو، ساس ہو، نند ہو، ہمیں آواز آئے اور اپنے نام بھی سنائی دے ساتھ میں، تو ہم ایک لمحے کو چلیں. ہم اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، قرآن کی ہدایت بھی، ایک لمحے کو کان تو کھڑے ہوتے ہیں نا، دماغ تو اس طرف جاتا ہے، تجسس تو دل میں پیدا ہوتا ہے نا کہ میرا ذکر ہے، آخر کیا بات ہو رہی ہے. اور فوراً ایک انسانی فطرت ہے، شیطان بھی بہکاتا ہے، ہم لاہور پڑھ کے اس چیز کو ٹھیک کر لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ کہ فوراً نہ تانے بانے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی ریسنٹ واقعہ ہوا تھا یا کچھ کہ اچھا وہ بات ہو. یہ ہے نا، فطری ہے نا یہ. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بعض دفعہ نہیں ہوتی ایسی فیلنگ.